آگے فصل ثالث اسی زہار وغیرہ کے متعلق الفصل الثالث عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رجلا ظاہر من امرته. ابن عباس سے فرماتے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا. زہار کا کیا معنی؟ زہر سے لفظ اصل میں نکلے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ یا کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جو کیا ہو اس کے لیے حرام ہو، وہ خاتون یا اس کے آدھے حصے سے تشبیہ دے کسی عام عضو سے، بڑے عضو سے. تو اس نے بھی زہار کیا تھا. فغشیہا قبل ان یکفر، کفارے سے پہلے اس سے جماع کیا. فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لے کر آئی. فذکر ذلک لہ، یہ بات اس نے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ذکر کر دی. وقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی کہ ما حملک علی ذلک، حساب سے کیسی ہوا، کس چیز نے ابارا تھا؟ قال فرمایا یا رسول اللہ رأیت بیض حجلیہا، اس کے پازیب کی سفیدی میں نے دیکھی. فی القمر، چاندنی رات تھی. فلم املک نفسی ان وقعت علیہا، خود پہ قابو نہ پا سکا، جماع ہو گیا. وضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوا کہ یہ صحیح ہوتا ہے بعض اوقات. وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرُبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پھر آئندہ اس سے قریب نہ ہو، یعنی قربت نہ کرو جب تک کفارہ ادا نہ کرے. پہلے کفارہ دے، جس کے اوپر بیان ہوا کہ پہلے کفارہ ہے. کفارے میں ہمارے نزدیک غلام آزاد کرنے کی صورت میں مومن کا ہونا ضروری نہیں ہے. شوافی حضرات مومن کی قید لگاتے ہیں کہ کفارے میں مومنہ ضروری ہے رقابہ، اور وہ قتل کی کفارے پر قیاس کرتے ہیں. رواہ ابن ماجہ وروى الترمذی نحو وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب، وروى ابو داود والنسائی نحو مسند ومرسل، وقال النسائی رحمه الله المرسل اولا بالصواب من المسند. بابا ما قبل کے ساتھ ہی متعلقہ باب. الفصل الاول عن معاویہ بن الحکم، معاویہ بن حکم سے ذکر کر رہے. قول اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہے. فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ان جاریتن کانت لی، میری ایک کنیز تھی. ترى غنما لی، میری لیے بکریاں چراتی تھی. فجئتها وقد فقدت یا فقدت شاة من الغنم، جب میں آیا تو ایک بکری گم ہو گئی تھی. فسألت عنها، میں نے اس کا پوچھا کہ کہاں گم ہو گئی ہے. فقالت، کہنے لگی اکلها الذئب، بیڑیا کھا گیا ہے. فاسفت علیہ، ہمیں غصہ ہوا. وکنت من بنی آدم، میں ایک انسان و بشری جو تقاضے ہیں وغیرہ اس کا حامل. فلطمت وجهها، میں نے اس کے چہرے پر تپڑ مارا. فعلی رقبۃ، میرے اوپر کیا ہے؟ رقابہ ہے. اپاوتقها، کہ میں اسے آزاد کروں. میرے اوپر رقابہ ہے، کیا معنی کہ وہ رقابہ میرے اوپر یا تو کفارہ زہار کی وجہ سے ہے یا یمین کی وجہ سے ہے، یا میں کیا ہوں نادم ہو چکا ہوں کہ ایسا میں نے کیوں کیا، اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو کیا میں اس کو آزاد کروں، اسی کنیز کو جس کو میں نے مارا تھا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا ذرا بلا کہ اسی پوچھے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے. معنی جہت کا تعین کرنا نہیں ہے، معنی اللہ کیسے ہیں، کیا قدرت صفاتی اس کی. فقالت، کہنے لگی فی السماء، آسمان میں. آسمان کے معنی نہیں کہ جہت علو میں ہے، معنی اوپری کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، قادر رفیع ذات ہے، کیونکہ جب بڑے کی طرف اشارہ کیا جاتے تو رفعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. فقال، مزید پوچھا من انا، میں کون، میری کیا حیثیت ہے. فقالت، کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے فرستادہ ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها، اسے کیا کرو، آزاد کرو، کیونکہ مومنہ ہیں. مومنہ کو آزاد کرنا کیا ہے، زیادہ بہتر، زیادہ کیا ہے، اولا، راجح بات ہے، زیادہ قیمتی بات ہے، اور اس طرح سے آپ کی ندامت بھی دل جائے گی. رواہ مالک و روایت مسلم قال کانت لی جاریہ ترى غنما لی قبل احد، احد پار کی طرف، والجوانیہ، جوانیہ کی طرف. فطلعت ذات یوم، ایک دن وہاں گیا میں. فإذا الذئب قد ذهبت بشاة من غنمنا، ایک بڑیا بکری لی جا رہا تھا پکڑ کے. وانا رجل من بنی آدم، میں بھی ایک انسانوں. آصف کما یصفون، آصف کما یصفون، جیسے وہ غصہ ہوتے ہیں مجھے بھی غصہ آیا. لیکن سکت و سکتن، ایک
تپڑ میں نے مار دیا. پتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم ذلك علی. آپ علیہ السلام کو جب میں نے سارا کچھ بتایا تو اس نے اسے بہت برا جانا، بڑا جانا، نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے. قلت میں نے کہا یا رسول اللہ افلاوتی کو کیا میں اسے آزاد نہ کروں کہ یہ جو کیا ہے غلطی ہے دل جائے. قول فرمائے ایتنی بحضر اللہ، اس سے پوچھ لینا ہے. پتہ تو ہاں جب میں اس کو آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر کر کے لایا فقال اللہ علیہ السلام نے سے دریافت کی کہ ان اللہ قالت کہنے لگی فی السماء، آسمان میں. قول پوچھا من انا میں کون؟ قول کہنے لگی انت رسول اللہ. قول فرمائے کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کرو کہ یہ مومنہ ہے. آزاد کرنا واجب نے، مستحب وغیرہ ترغیب کی بات ہے. آگے باب اللعان، لعان کے متعلق حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو مسائل وہ ذکر کر رہے ہیں. لعان کا کیا معنی ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی پر کیا کرے کوئی تہمت وغیرہ باندھ لے، یہ سی بات کہہ دے کہ جو کیا ہو بہت ناروا ہو، گناہ وغیرہ کی بات ہو، تہمت کی، تو پھر وہ کیا کرتے ایک دوسرے کے خلاف شہادات دیتے ہیں. شہادات گواہی جو مؤکد ہو قسم کے ساتھ. اور شافعی حضرات کے نزدیک لعان کا معنی ہے کہ یہ قسمیں ہوتی ہیں، شہادت گواہی کے ساتھ مؤکد ہوتی ہیں. ہمارے حضرات کے نزدیک اس کے لیے اہلیت الشہادت ضروری ہے. اگر ایک آدمی شہادت کا اہل ہے تو لعان کر سکتے ورنہ نہیں. شافعی کے نزدیک اہلیت شہادت اس کے لیے ضروری نہیں ہے. الفصل الاول عن سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قول، سہل سے روایت کرتے کہ عویمر العجلی العجلانی، عویمر عجلانی سے اب ایک مرتبہ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی قول یا رسول اللہ رأیت رجلا، ذرا بتا دی ایک شخص کے متعلق مثلا وجد مع امرتی رجلا، اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو پالے، یقتلہ، کیا وہ اسے قتل کر دے، کہ اگر اسے قتل کر دے گا ظاہر سی بات ہے یقتلونہ، لوگ اسے قتل کر دیں گے کہ آپ نے کیسے اسے قتل کر دیا، اہل القتل تو اسے نہیں چھوڑیں گے. ہم کئی فیپلے کیا کرے اسی صورت میں، کیا حال ہے اس کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے اسے کہا کہ قد انزل فیک و فی صاحبتک، آپ کی اور آپ کی زوجہ کے متعلق آیت اتری ہے. فاذهب فأت بها، جائیے اس کو لے کر آؤ، حاضر کر دو. قال سہل سے ان کے متعلق تھے کہ فتلعنا فی المسجد، انہوں نے مسجد میں لعان کیا. وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہم تھے. فلما فارغا، جب وہ لعان سے فارغ ہو گئے نا، ہر ایک نے گواہیہ قسم کے ساتھ ذکر کر دی، یعنی 4 مرتبہ کہے گا، 5ویں مرتبہ میں آخری جو ہے کلمہ ہوگا کہ میں اس بات میں کیا ہوں، سچی ہوں، جھوٹی نہیں ہو. اگر میں جھوٹی ہو تو مجھ پر کیا ہو لعنت وغیرہ. آخر میں 5 مرتبہ غضب کہہ دے. اور مرد جب لعان کرے نا تو 4 مرتبہ میں کیا کہے گا، غضب کا لفظ کہے گا، 5ویں مرتبہ میں لعنت کا لفظ کہے گا. تو جب وہ فارغ ہو گئے نا، قال عویمر سے اب نے کہا کہ کذبت علیہ یا رسول اللہ امسکتها، اگر میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہوں تو اس کا معنی ہے کہ میں جھوٹا ہوں، کیونکہ جب میں نے اس طرح سے دیکھا ہے تو اب اس طرح کی صورت میں دوبارہ خاوند کا کسی خاتون کو قبول کرنا برداشت نہیں ہوتا اور اس کا ضمیر بھی نہیں مانتا اسے. تو فطلقها 3، 3 مرتبہ دوبارہ اس کو طلاق دی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں انظروا، ذرا تم سوچو اس پر، کس خاتون پر تو اس نے یہ بات باندھی ہے نا، فإن جاءت به أسحم، اگر اس خاتون کا یہ جو بچہ ہے اگر پیدا ہوا کہ اس کے کیا ہو، موٹا ہو، ادعج العینین، آنکھ کیا ہو، سیاہ ہو، اور یہ بھی سیاہ ہو، عظیم الیتین، اور بڑے کول والا ہو، خدلج الساقین، اور پرگوشت پنڈلیوں والا ہو، فلا احسب، میرا تو خیال یہ ہے کہ فلا احسب عویمر الا قد صدق علیہا، کہ اس نے اس کے خلاف سچ کہا ہے، یعنی صحیح کہا ہے. وَإِن جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرْ یا أُحَيْمِرْ، اگر وہ بچہ کیا ہو سرخ رنگ کے کیڑے کی طرح ہو، جو سرخ رنگ کا کیڑا ہوتا ہے اگر اس کی طرح ہو،
کیچوی کی طرح، کا انہ وحر، گویا کہ کیا ہے کیچوا ہے، فلا احسب عمر الا قد کذب علیہ، پھر تو مجھے لگے کہ وہ جھوٹ بول رہے، کیونکہ عموماً بچہ بچی اولاد جو ہے والدین کے مشابہ ہوتی ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا تھا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوا، فجاءت به علی النعت الذی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدیق عویمر، کہ بچہ اسی طرح سے پیدا ہوا جو پیغمبر صاحب نے عمیر کی تصدیق کے متعلق کہا تھا، کہ اگر وہ اس طرح کا لے کر آئے نا کہ خدلج الساقین ہو داج العینین ہو، تو پھر یہ کسی اور سے ہے۔ فکان بعد ینسب الی امہ، بعد میں اس بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوتی تھی، والد کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ متفق علیہ، ابن الفلانی ایسے لوگ اس کو کیا کرتے تھے، بلاتے تھے۔ پھر یہاں پر دیکھیں نا ایک بات ہو گئی کہ لعان جب ہوا نا، عویمر سے نے اس کو طلاق دی، تو ہمارے امام سے کے نزدیک لعان طلاق بائن ہے، لیکن عام جو طلاق بائن ہے اور یہ لعان، اس میں ذرا فرق ہے کہ جب طلاق پڑ جائے نا تو صورت میں وہ عدت جب گزارے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے نا وہ خاتون، اور لعان میں کیا ہوتا ہے، عدت بھی نہیں اور ہمیشہ کے لیے جمع بھی نہیں ہو سکتے جب تک وہ کیا ہو، لعان کے ساتھ متصف ہو اور اسی رجوع نہ کرے۔ اور ایک حدیث اسے بھی استدلال کرتی کہ المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، کہ وہ ہمیشہ کے لیے جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اگر یہ والا صفت تلاعن والا صفت نہ رہے نا تو پھر ان میں جمع کرنا کیا ہے، ممکن ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاعن بین رجل وامرأته، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک خاتون اور اس کے شوہر کے درمیان لعان والا معاملہ طے کر لیا۔ جب لعان کرایا تو فانتفا من ولدها، نسب جو ہے بچے سے کیا کر دیا، نفی کر دیا، ففرق بینہما، ان دونوں کے بیچ تفریق کر دی، والحق الولد بالمرأة، اور بچہ ماں کے ساتھ لگا دیا، متفق علیہ، اس کو دیا۔ وفی حدیثہ لہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت نصیحت کر دی، وذکرہ، یاد دلایا کہ ایسا نہ کرے، واخبرہ، اور بتایا کہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اگر تم میں سے کوئی ایک صحیح کہہ رہا ہے نا تو دوسرا مان لے، کیونکہ دنیا والا عذاب تو ہلکا ہے، برداشت ہو جائے گا، حد قذف ہے۔ یا اگر ایک جھوٹ کہہ رہا ہے تو وہ اپنی جھوٹ میں کیا کرے، اصرار نہ کرے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، بلکہ مان لے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ تو حد قذف لگ جائے گی کس کو، شوہر کو۔ اگر بھی کیا ہے غلطی پرے تو تسلیم کرے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، سنگسار ہونا ہے، تو وہ بھی دنیا کا ہلکا عذاب، آخرت والا بڑا ہے۔ ثم دعاها، پھر خاتون کو بلایا، فوعظها وذکرها واخبرها ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ رجم اور عار یہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ آخرت والا عذاب بڑھ کر ہے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین، پیغمبر علیہ السلام نے دو لعان کرنے والوں سے کہا کہ حسابکما علی اللہ، بقیہ حساب تم لوگوں کا اللہ پر ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کون سچ کہہ رہے کون جھوٹ کہہ رہے۔ احدکما کاذب، واضح ہے کہ ایک نہ ایک تو جھوٹا ہی ہے، لا سبیل لک علیہا، پھر آگے اس سے کہا کہ آپ کو اس پر کوئی راہ نہیں ہے، کیا معنی، یعنی آپ کو اس خاتون پر کوئی تسلط نہیں ہے اور آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، یہ آپ پر حرام ہو گئی۔ قال کہنے لگا یا رسول اللہ مالی، میرا مال کا کیا ہوگا، مہر وغیرہ، قال کہا لا مال لک ان کنت صدقت علیہا، اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا غلط کیا ہے، فہو بما استحللت من فرجہا، اس کا فرض تو آپ نے کیا کر دیا، اس استمتاع کیا ہے حلال، اس کے بدلے آپ کا مال ختم۔ وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهِ، اگر آپ جھوٹ کہہ رہے بالفرض، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدْ لَكَ مِنْهَا، پھر تو یہ مطالبہ کرنا اور بعید ہے، پھر تو کچھ بھی حق آپ کا نہیں بنتا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے کہتی ہے ایک اور صحابی کا واقعہ کہ ان ہلال بن امیہ قذف امرأته عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن سحمہ، ہلال ابن امیہ صاحب نے اپنی بیوی پر
حدی قذف لگائی، تہمت، بہتان پیغمبر علیہ السلام کی مجلس مبارک میں، کس پر؟ شریک ابن صحمہ پر، کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ ملوث ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے ہلال سے سکھا کہ جب آپ کو یہ بات کسی پر باندھ لینا تو اس کے لیے گواہی ضروری، آپ کے پاس گواہی ہے نہیں، البینہ او حدن فی ظہرک، ورنہ آپ کو حد قذف لگ جائے گا سیکوڑے۔ فقال، لیکن لگے یا رسول اللہ، اذا رأى احدنا علی امرأة رجلا، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو پائے گا تو وہ ینطلق یلتمس البینہ، بینی ڈھونڈے گا، وہاں چکرے کاٹے گا، لوگوں کو ڈھونڈے گا، کیا ہو ادھر، کیا ہو رہے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی بات کر دی کہ دیکھیں قانون یہ ہے کہ یقول البینہ، بینہ پیش کر دو جو بات آپ کہہ رہے ہیں، او الا حد فی ذلک، ورنہ یہ جو دوسرا قانون ہے وہ لاگو ہوگا۔ ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ آپ صحیح کہہ رہے، صحیح نہیں کہہ رہے، آپ کو تو گواہی لانا ہوگی، ہمیں کیا معلوم سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور یہ آپ کا کہنا کہ ادھر پھر کیا کر آدمی لوگوں کو ڈھونڈتا پھرے، تو کیا ہے؟ حالات ہے، حالات جیسے ساتھ دی اسی کی طرح کیا ہوگا؟ چلنا ہوگا۔ فقال ہلال سے نکلا، والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم انی لصادق، میں سچ ہوں اور میرا سچ جو ہے واضح ہوگا، میں سچ ہوں، میرا سچ ابھر کر آئے گا۔ فلینزلن اللہ تعالی ما یبرئ ظہری من الحد، اللہ کچھ ایسا نازل کرے گا کہ جس سے میری پیٹھ حد سے بچ جائے گی۔ فنزل جبریل وانزل علیہ، جبریل علیہ السلام تشریف لائی، آیت اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یرمون ازواجہم فقرأ حتی بلغ ان کان من الصادقین، یہ آیت اتری۔ اس میں جو لعان والا طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ فجاء ہلال سے آئے اس آیت کے بعد، فشہد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، گواہی دینے کے بعد پیغمبر علیہ السلام سے کہتے رہے کہ ان اللہ یعلم ان احدکم کاذب، اللہ کو تو واقعی معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی ایک تو کاذب، یا آپ یا آپ کی بیوی، فہل منکم تائب، کیا تم میں سے کوئی ہے جو تائب ہو جائے۔ ثم قامت، پھر اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، فشہدت، اس نے لعان کر دیا۔ فلما کانت عند الخامسہ، پانچویں بار پر جب وہ پہنچ گئی تو وقفوها، لوگوں نے اسے روک دیا، ذرا کہ روک لو، کچھ روک لو، سوچ و فکر کر لو۔ وقولوا کا انہا موجبہ، یہ پانچویں مرتبہ جو ہے واجب کرنے والی ہے، معنی اللہ کا عذاب واجب ہوگا اگر آپ سچ کی طرف مائل نہیں ہو رہی، جھوٹ کا ساتھ دے رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے حد بھی واجب کرنے والی ہے، یا جو کچھ ہوگا وہ تو آگے ہو گئی، فرقت واقع ہوگی۔ قال ابن عباس سے کہتے کہ جب یہ بات لوگوں نے کر دی تو پتہ لگ کا اتوانا کا سوات، کچھ جگ گئی، اور گویا لگ رہا تھا کہ بس اپنی بات سے رجوع کرنے والی ہیں۔ حتی ظننا انہا ترجع، ہمارا بھی خیال ہوا کہ شاید یہ اپنی بات چھوڑ دے۔ ثم قالت، پھر کہنے لگی، نہیں ایسی نہیں کر سکتی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ لا افضح قومی سائر اليوم، زمانہ بھر اپنے خاندان کو، قوم کو رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ فمازت، چل پڑی آگے، پانچویں مرتبہ جو کیا ہے لعان کے الفاظ تھے وہ بھول گئی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اب سیرو حضرت، تم پھر بعد میں دیکھ لینا ہے۔ فإن جاءت به اکحل العینین، اگر اس کا بچہ پیدا ہوا کالے پپوٹوں والا، آنکھوں والا، سابغ الیتین، بڑے کھلوں والا، خدلج الساقین، موٹی پنڈلیوں والا، فہو لشریک ابن صحمہ، تی شریک ابن صحمہ سے ہیں۔ فجاءت به کذالک، اسی طرح بچہ پیدا ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لولا ما مضى من کتاب، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی نا، اللہ کی طرف سے جو کتاب میں لکھی گئی ہے، لکان لی ولہا شان، تو میرا اور اس کا کچھ الگ شان ہوتی۔ شان ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ عذاب اس سے دفع ہو جاتا ہے نا، سزا وغیرہ دفع ہو جاتی ہیں، کہ جب وہ کیا کر لے، گواہی دے، اپنی بات سے رجوع نہ کرے، تو معنی اس پر سزا جاری کر دیتا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال سعد بن عبادہ، ابو ہریرہ سے کہتے ایک مرتبہ جو کیا ہے رئیس الانصار سعد بن عبادہ سے، اب یہ کیا تھے، خزرج قبیلے کے سردار تھے، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ وجدت ما اہلی رجلا
لما مجھ سے اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی کو پالوں انکاری صورت میں کہہ رہے تھے کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا حتی بربت شہداء 4 گواہ ڈھونڈ کے لاؤں گا. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں ایسا ہی ہیں جو قانون ہے وہ تو بدلے گا نہیں. قول اس نے کہا کلا ہرگز ایسا نہیں کروں گا والذی بعثک بالحق اللہ کی قسم ان کنت لأعالجه بثقل ذلک اس کا کام تمام کر دوں گا تلوار سے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نے جو اس کی غیرت کو بھانپا تو صحابہ اور اس کے قبیلے والے سے کہا کہ دیکھیے اسمعوا الی ما یقول سیدکم دیکھیے تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں انہ لغیور کہ یہ بہت غیرت والے ہیں. لیکن خوب سمجھ لے یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں نا یہ بھی تو غیرت کا کیا ہے ایک مظہر عظم ہے. وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ اس سے زیادہ میں غیرت والا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ قانون یہ ہے کہ 4 گواہوں کو لانا ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ حمیہ جاہلیہ نہیں چلے گی کہ جاہلیت میں آ کر کیا کرے آدمی غلط کام کر بیٹھے قانون کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے. واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں. جب اللہ نے ایسا قانون رکھا تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ قانون کیا ہے اپنی جگہ پر 100% صحیح ہے اور اس کا سمجھنا اگر عقل میں نہ آ جائے یا کچھ ہماری طبعی تقاضوں کے موافق نہ لگی ظاہر میں تو یہ ہمارے طبعی تقاضوں کی کیا ہے کوتاہی ہے. قانون میں کوئی کوتاہی نہیں. رواہ مسلم. وعن المغیرہ رضی اللہ عنہ قول صاحب کہتے قال سعد بن عبادہ سعد سے کو اسی طرح کی حدیث ہے کہ لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربت بالسیف اگر کسی کو میں اپنی بیوی کے پاس پالوں تو اسے مار دوں گا اور وہ بھی تیز دھار سے غیر مصفح ایسا تو نہیں کروں گا کہ سپاٹ جانب سے اسے مار دوں. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پیغمبر علیہ وسلم کو پہنچی. فقال کہاں کہ تعجبون من غیرت سعد تم لوگ کیا سعد کی غیرت سے تعجب ہو رہے کچھ کیوں نہیں ہوگا ظاہر ہوگا تمہیں. واللہ لا انا اغیر منہم میں بھی اس سے زیادہ غیرت والوں واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے. من اجل غیرت اللہ تعالی اور یہی تو اللہ کی غیرت نے اسی وجہ سے تو حرم اللہ الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہ نے تمام برائیوں کو بے حیائیوں کو بے شرمیوں کو حرام قرار دیا ہے ظاہر و چھپی ہو یا ظاہر و واضح ہو. ولا احد احب الیہ العذر من اللہ اور اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو عذر پسند ہو. عذر کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں. اگر کوئی صحیح عذر پیش کرے معذور ہو تو اس کی پکڑ اللہ نہیں کرتا. من اجل ذلك بعث المنذرین ومبشرین اسی لیے تو اللہ نے پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا تاکہ کسی کے پاس آئندہ کو کوئی عذر نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ولا احد احب الیہ المدح من اللہ اور اللہ سے زیادہ صفت و مدح ثنا کسی کو پسند نہیں جتنی اللہ کو پسند ہے کہ اپنے بندے کی ثنا سے مدحت سے صفت سے تعریف سے خوش ہو جاتے ہیں. ومن اجل ذلك وعد اللہ الجنہ اسی لیے تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میری زیادہ تعریف کرے گا میری صفت بیان کرے گا میری کیا کرے گا مدح بیان کرے گا تو میں اسی کیا کروں گا جنت دوں گا. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یغار پروردگار عالم کو بھی غیرت آتی ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ مسلمان بھی غیرتی ہوتا ہے. وغیرت اللہ اللہ کی غیرت کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ یأتی المؤمن ما حرم اللہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں نا مسلمان وہ کام نہ کرے تو کیا ہو گئی غیرت ہو گئی. متفق علیہ. صرف زبانی جمع خرچ اور غیرت کے نسیات میں غیرت ہی نہیں بنتا. وعنہ عربین اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ایک دیہاتی آدمی پیغمبر اسلام کے پاس آیا فقال کہ ان امراتی ولدت غلاما اسود یا رسول اللہ میری بیوی کا ایک کالا لڑکا پیدا ہو گیا ہے میں تو کالا نہیں میری بیوی کا رنگ بھی کالا نہیں. وین انکرتہ مجھے اجنبی سا لگ رہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام اس کو سمجھاتی کہ ذرا یہ بتا هل لک من ابل آپ کے پاس اونٹے. قال کہا نعم ہاں ہے. قال فرمایا فما الوان ان کے رنگ کیا ہے. قال فرمایا حمر سارے سرخ اور سرخ بمائل رنگ کے ہیں. قال فرمایا حل فیہا من اورق سفید خاکستری رنگ کے ہیں راکی خاکستری جو رنگ ہے. قال فرمایا ان فی الورقا ہاں سے رنگ والی بھی ہیں. قال فرمایا فن ترى ذلك جاء ہاں یہ کیسی ہوا
اونٹ تو سب سرخ ہے، کسی اور رنگ کا بھی ہوا اس میں۔ قال فرمائے عرق النزع، شاید کوئی رگ ہو اس نے کھینچ لیا ہو، مانا اس کے آباء و اجداد میں کوئی ایسا اونٹ گزرا ہو کہ جس سے اس کا یہ نسب ہو گیا ہو۔ قول فرمائے فلعل هذا عرق نزعه، یہ بھی تو سکتی کہ تمہارے آباء و اجداد میں کوئی ایسا شخص ہو جس کا رنگ کالا تھا۔ ولم يرخص له في الانتفاع منه، آپ علیہ السلام نے نسب کی نفی کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اس مطلق سوچ اور وہم کی وجہ سے آپ نسب نفی نہیں کر سکتے۔ متفق علیہ۔